آمنہ تیرے گھر میں، آمنہ تیرے گھر میں نبیوں کا نبی آیا، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا، سن کر کے خبر فوراً بو جہل جو ڈرایا، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا۔ آج کے اس پروگرام کے لیے بہت عظیم ہستی ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، تو مجھ میں بے چینی تھی کہ ابھی ہمارے کچھ اور سینئر آ جاتے، میں ان کے ہاتھ سے آپ کے لیے جو مومنٹو رکھا گیا ہے، جو ٹرافی رکھی گئی، جو اعزاز رکھا گیا ہے، وہ ان لوگوں کے دست مبارک سے دیں۔ تو آپ نے چھوٹی سی خواہش ظاہر کی کہ شاہ عبداللہ کو میں سن لوں، یہ ان کا بڑکپن ہے۔ آئیے شاہ عبداللہ کو جو فرسٹ انعام ملا اسلامیہ کالج کے تقریری مقابلے میں، تو جس موقع پر آپ کے ہاتھ سے وہاں پہ اعزاز سے نوازا جانا تھا اور آپ وہاں موجود تھے، تو آپ نے بچے کو گلے لگا لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی تقریر کو آپ کے درمیان بچہ رکھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ سب سے پہلے تو میں آج آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کو کچھ پڑھنے کا موقع دیا۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں، پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو، محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے خبردار ہے۔ سامعین اکرام، کسی بھی معاشرے، کسی بھی مملکت، کسی بھی سلطنت اور کسی بھی حکمراں کے اقتدار کی بقا کے لیے جو چیز لازم اور ضروری ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف اگر کسی معاشرے، کسی مملکت، کسی سلطنت سے اٹھ جائے یا کسی حکمراں کے اقتدار سے عدل و انصاف ختم ہو جائے، پھر نہ وہ معاشرہ باقی رہ سکتا ہے، نہ وہ سلطنت باقی رہ سکتی ہے، نہ وہ حکمراں کی حکمرانی اور اقتدار باقی رہ سکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر یہ عدل و انصاف اٹھ چکا ہے، نظام عدل کو زنگ لگ چکا ہے، نہ حکمراں عادل ہے اور نہ معاشرے کا عام شخص اس عدل و انصاف کے پیمانے پر قائم رہا، جس کی وجہ کر ہم تنزلی کے شکار ہیں۔ عمومی طور پر جس کو جہاں کچھ طاقت حاصل ہوتی وہ ظلم اور افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا، وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا۔ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس وزارت ہے، کسی کے پاس تعلقات ہیں، اور ان چیزوں کے وجہ کر انسان معذور ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جو سب طاقتوں سے بڑھ کر ہے، جس کے سامنے ساری مخلوق کا جاہ و جلال روب دبدبا ہے چھے، کوئی حیثیت نہیں، اور وہ ذات جب کسی کو اس کے ظلم اور ناانصافی کے وجہ کر پکڑتی ہے پھر مہلت نہیں دیتی۔ سامعین اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اسلامی تاریخ میں ایک مستقل باب اور مستقل پہلو ہے، جن کے یہاں امیر و غریب، آقا و غلام، دوست و دشمن عدل کے ترازو میں برابر رہتے تھے۔ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، زمین کی جنبش بدستور ابھی باقی تھی، آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، وہ زمین پر مارا اور زمین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے زمین تو اللہ کے حکم سے ساکت ہو جا، ٹھہر جا، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف کو قائم نہیں کیا؟
بس یہ کہنا تھا کہ زمین ساکت ہو گئی، زلزلہ ٹھہر گیا۔ یہ ہے عدل و انصاف کی برکت جس کا حکم دیا گیا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ کر میں اپنی تقریر اس شعر پہ ختم کرتا ہوں۔ نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے، نبی کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے، کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔